یہ تیسرا سوال آخری ہمارے پاس آیا ہے، محمد امتیاز تنولی صاحب نے گورنمنٹ کالج شیروان سے بھیجا ہے۔ جی جی اگر کوئی شخص علاج معالجے کے باوجود تندرست نہ ہو تو کیا کسی بزرگ کے مزار پر اس کے توسط سے اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت مندی کی دعا مانگ سکتا ہے؟ کیا قرآن مجید میں اس بارے میں کوئی واضح ہدایت آئی ہے؟ جبکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بیماری کی حالت میں جب آپ 2 اشخاص کے سہارے مسجد تشریف لے گئے تو نماز کے بعد اس بات پر بڑی خصوصیت سے تاکید فرمائی کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کو دنیا میں ذلیل اور لعنتی قرار دیا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں اور پیشواؤں کی قبروں پر جا کر پرستش کرتے ہیں۔ دیکھو تم ایسا نہ کرنا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ علاوہ ازیں اپنے زمانے کے نامور دینی رہنما حضرت احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب فتاوی میں ایک جگہ تحریر کیا ہے کہ عورتوں کو مزاروں پر نہیں جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں مولانا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ عرض کروں گا جی کہ ہم لوگوں کو پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اولیاء کرام، مزارات، ان کا تصور کیا ہے۔ بہت سی باتیں معاشرے میں لوگوں کی سنی سنائی رائج ہو جاتی ہیں، بغیر تحقیق کے، بغیر جانے لوگ ایک دوسرے سے سن کر آگے کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ ایسی ہو جاتی ہیں کہ بہت زیادہ کہنے کی وجہ سے لوگوں کا عقیدہ یا ان کا یقین بن جاتی ہیں۔ اولیاء کرام، اولیاء لفظ جمع ہے ولی کی، ولی کہتے ہیں دوست کو، مددگار کو، مقرب کو، پیارے کو۔ جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہدایات دی ہیں اور تعلیمات موجود ہیں۔ جہاں تک یہ ہے وسیلہ تلاش کرنے کا، یہ اس پر بھی قرآن کی واضح آیت موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب کوئی یہ کہے کہ ایمان وسیلہ ہے تو یہ حکم ہی ایمان والوں کو ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نیکی، نیک اعمال وسیلہ ہے تو یہ اللہ سے ڈرنے والوں کو حکم ہے، کیونکہ جو نیک اعمال کر رہا ہے وہ یقیناً اللہ سے ڈر رہا ہے۔ تو یہ مومن اور متقیوں کو حکم ہو رہا ہے کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عقائد اور اعمال کے سوا کوئی ہے جس کو وسیلہ بنانا ہے، اور وسیلہ اللہ کی طرف بنایا جاتا ہے، اللہ کو کسی کی طرف وسیلہ نہیں بنایا جاتا، کیونکہ اللہ سے بڑا یا اللہ کے برابر کوئی اور نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف وسیلہ اور اللہ کا حکم ہے۔ اب وہ وسیلہ کون ہے؟ وہ وسیلہ اعمال بھی ہیں اور وہ وسیلہ افراد بھی ہیں۔ اعمال بھی اللہ کی مخلوق، یعنی ہم بھی اور ہمارے عمل بھی اللہ کی مخلوق ہیں، دونوں پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ میرا عمل اور اللہ کے پیارے، یہ 2 چیزیں میرے سامنے ہیں کہ میں کس کو وسیلہ بناؤں، کس کو اختیار کروں، اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کروں کہ اے اللہ میری نماز کی برکت سے ایسا کر دے، یا اپنے نبی پاک یا اپنے پیاروں کی برکت سے ایسا کر دے۔ تو یہاں یہ بات جو میرے سامنے آتی ہے کہ مجھے اپنی نماز پر بھروسہ نہیں ہے کہ وہ قابل قبول ہے یا نہیں، پتہ نہیں میں نے صحیح وضو کیا نہیں کیا، پاک ہوں نہیں ہوں، لیکن نبی پاک کے بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں، وہ کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء کرام جن کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو ان کی مقبولیت میں کوئی شبہ نہیں۔ تو میں مشکوک یعنی شبہ والی چیز کا، ڈاؤٹ فل کا وسیلہ نہیں لوں گا بلکہ مقبول کا لوں گا، اور وہ مقبول اللہ کے نبی اور ولی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے اور نبیوں ولیوں کے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کی رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے ان کو پیدا کیوں کیا؟ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں۔ یقیناً ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی رسائی حاصل کرنے کے لیے ان کے محتاج ہیں، تبھی اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کے لیے ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ تعظیم کریں۔ میں قرآن کریم کی اور بھی کچھ باتیں پیش کر دوں تاکہ سوال میں جو کچھ پوچھا گیا ہے اس کی پوری وہ ہو جائے، تشریح بھی ہو جائے، وضاحت بھی ہو جائے۔ وہ یہ کہ پہلا سوال تو یہ کہ اولیاء کرام کے مزارات پر جانا اور جا کر وہاں پر کچھ اپنی حاجات پیش کر کے ان سے کہنا کہ ہمارے لیے دعا کریں، چنانچہ اس کی تعلیم بھی ہمیں ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور،
میں تمہیں منع کیا کرتا تھا قبروں کی زیارت سے، پھر حکم دیا فزوروہا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ زیارت کیا کرو۔ اس میں عورت اور مرد کی تخصیص نہیں ہے، یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، حکم ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم بھی تھے اور انہوں نے دینی خدمات بہت انجام دی ہیں، لوگوں کی رہنمائی کی، انہوں نے بہت سی باتوں کے بارے میں جو کچھ کہا لوگ اس کو سمجھیں۔ انہوں نے کوئی بات شریعت اور سنت کے خلاف نہیں کی، انہوں نے کہا کہ عورتوں کو منع ہے، وہاں جو یہ کہ کوئی ایسا لفظ شرک یا بدعت کا نہیں ہے، یہ ہے منع ہے، کیوں کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنی صورت میں منع، مثلا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے قبروں کو منع کیا ہے کہ چومنے کے لیے باقاعدہ جیسے جھکنا پڑ جائے، یا اس طرح بھی منع کیا ہے، مگر نہ اس کو شرک کہا، نہ اس کو بدعت، نہ حرام، نہ ناجائز، صرف ادب کے لیے منع کیا کہ دو وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ وہاں پر آپ اس کے لیے آگے بڑھیں گے، دوسروں کو تکلیف ہوگی جو وہاں لوگ جمع ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اس حالت سے کوئی دوسرا بدگمانی نہ کرے، اور پھر ویسے بھی کہ ایک ہستی نے یہ مہربانی کیا کم کی ہے کہ ہمیں بلا لیا ہے، اور ہم یہ کہ جس طرح زندگی میں اس کے ساتھ معاملہ رکھتا ہوں، ہاتھ چومنا، پاؤں چومنا، یہ صحابہ نبی پاک کے ساتھ کیا کرتے تھے، حضرت علی حضرت عباس کے ہاتھ پاؤں چوما کرتے تھے، تو یہ جو چیز ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ چومنا جو ہے یہ حرام ناجائز شرک بدعت نہیں ہے، صرف یہ محبت ہے، جیسا کہ متعدد کتابوں میں موجود ہے، خود جناب اشرف علی صاحب تھانوی نے بھی اس کو لکھا کہ ہر چومنا جو ہے وہ یعنی عبادت نہیں ہے، بلکہ جس طرح حجر اسود کو چوما جاتا ہے اور بہت قرآن شریف کو ہم چومتے ہیں، غلاف کعبہ کو چوم لیتے ہیں، تو یہ سب چومنا محبت ہے، عقیدت محبت جس کو کہنا چاہیے، تو کیونکہ ہر عبادت میں تعظیم ہے مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہے، تو اس لحاظ سے ہم لوگ وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ باقی رہی یہ بات تو میں اس کے سلسلے میں عرض کروں، یہ ایک کتاب اس وقت میرے پاس موجود ہے، یہ کتاب ہے جناب اشرف علی صاحب تھانوی کی جمال الاولیاء، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اولیاء امت رحمہم اللہ کا وجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ رہنے والے معجزات ہیں، کہ اولیاء میں جو کچھ کمالات ہو رہے ہیں یہ نبی پاک کے معجزات ہیں، کہ انہی کی برکت سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، انہی کی بدولت شہروں سے بلائیں دفع کی جاتی ہیں، انہی کی دعاؤں سے حق تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور انہی کے وجود کی برکات سے عذاب دفع کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جمال الاولیاء ان کی کتاب ہے کہ ان لوگوں کو ایسا بنایا کہ ان کی برکت سے آگے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اب یہ کہنا کہ کیا ان لوگوں سے یہ استمداد کرنا، مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں، تو اس کے لیے میں جناب اشرف علی صاحب تھانوی کی دوسری کتاب بوادر النوادر، اس کے صفحہ 83 پر وہ لکھتے ہیں کہ جو استعانت و استمداد، استعانت مدد مانگنا زندگی میں یا بعد وفات، بالمخلوق باعتقاد علم و قدرت مستقل مستمد من ہو، شرک ہے، یعنی یہ کہ کسی مخلوق کو یہ جانے کہ یہ بھی مستقل طور پر خود سے مدد کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہے، اور جو با اعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو مگر وہ علم و قدرت کسی دلیل سے ثابت نہ ہو، معصیت ہے، یعنی یہ کہ کوئی دلیل نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس مستقل طاقت نہیں ہے، تو یہ گناہ ہے، اور جو با اعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو اور وہ علم و قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو، جائز ہے، خواہ وہ مستمد من ہو، حی ہو یا میت، مردہ ہو یا زندہ، مگر اس کا غیر مستقل ہونا مانتے ہوں اور اس کے علم اور قدرت کی ہمارے پاس دلیل بھی صحیح ہو، تو اس میں کوئی وہ حرج نہیں، وہ کہتے ہیں بالکل جائز ہے۔ اب قرآن سے اس کی دلیل مل جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں، اور کیسا برکت والا بنایا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں مادر زاد اندھا، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا اس کو ٹھیک کرتا ہوں، والابرص، اور برس والا جس کو لیپرسی، یہ کوڑ کی بیماری ہو جاتی ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، اگر عربی گرامر سے واقفیت ہو تو وَأُبْرِئُ وَأُحْيِي یہ صیغہ واحد متکلم کے ہیں کہ آئی مائی سیلف، میں کرتا ہوں، مگر ساتھ ہی آگے کہہ دیا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی مخلوق میں کمالات ہیں،
اور وہ کمالات ان کے اپنے ذاتی نہیں، اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر اللہ کا اس کو عطا کیا ہوا سمجھ کر مانا جائے تو اس میں کوئی، مجھے آنکھ ملی ہے، کان ملے، ناک ملے، ان میں قوت ملی، سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ کیونکہ حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں، اللہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ میرا مقرب بن جاتا ہے اس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں، یعنی جس سے وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے۔ تو وہ تمام اعضاء بندے کے ہوتے ہیں مگر ان میں قوت خدا کی ہوتی ہے۔ تو گویا اس کا فعل نہیں ہے، یہ فعل اللہ کا ہے۔ کرامت جس کو کہتے ہیں، میریکل، یہ فعل اللہ کا ہے، ظاہر بندے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ایسے کمال دیے ہیں، مجھے دیکھنے کا کمال دیا، کسی کو زیادہ دے دے، کسی کو کم دے دے، یہ اس کی عطا ہے۔ تو یہ اللہ والے جو ہیں اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور ولی کہتے ہی مددگار کو ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا تو اللہ نے کیوں کہا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو؟ اگر کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا تو کیوں فرمایا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ؟ اور مدینہ منورہ والوں کو انصار فرمایا، انصار کہتے ہی مدد کرنے والوں کو، جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے گئے تھے قرآن میں انہیں مہاجرین کہا، اور جنہوں نے ان کی مدد کی ان کو انصار کہا گیا۔ تو قرآن کریم سے پتہ چلا کہ مخلوق بھی مدد کرتی ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ کی عطا سے ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک اور میں حوالہ پیش کر دوں، یہ جناب اشرف علی صاحب تھانوی کی ایک کتاب ہے اور اس کا نام ہے امداد المشتاق، جو انہوں نے اپنے پیر و مرشد کے حالات میں لکھی ہے، ان کے اس میں تذکرہ کیا ہے۔ اس میں یہ پیش کروں، مزار پر آنا اور اپنی حاجت بیان کرنا، صفحہ نمبر 117 پر وہ لکھتے ہیں کہ میرے حضرت کا ایک جولاہا مرید تھا، بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا، یعنی وہ مزار پر گیا، عرض کیا حضرت میں بہت پریشان اور روٹیوں کو محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے۔ اگر جانا غلط ہوتا، یہ باتیں کرنی غلط ہوتی تو اتنے بڑے اسکالر ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں۔ تو اس کو یہ آگے الفاظ دیکھیے، حکم ہوا تم کو ہمارے مزار سے 2 آنے یا آدھ آنا روز ملا کرے گا، یعنی صاحب قبر نے اس کو جواب دیا۔ ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا، اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا مجھے ہر روز وظیفہ مقررہ پائیں قبر سے ملا کرتا ہے۔ اور نیچے خود تھانوی صاحب لکھتے ہیں یہ من جملہ کرامات کے ہے، یعنی یہ چیز ناممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی صلاحیتیں عطا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اور وضاحت کے لیے اسی کتاب کے صفحہ 113 پر وہ ایسی بات لکھ دیتے ہیں جس سے یہ شبہ دور ہو جائے گا۔ فرمایا فقیر مرتا نہیں، صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے، انتقال کرنے کا مطلب ٹرانسفر ہونا۔ فقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہوگا جو زندگی ظاہری میں میری ذات سے ہوتا تھا۔ فرمایا حضرت صاحب نے کہ میں نے حضرت کی قبر مقدس سے وہی فائدہ اٹھایا جو حالت حیات میں اٹھایا تھا۔ اب اس میں یہ کہنا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو گویا پھر ہم خدا کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو جو طاقت ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور صحابہ کرام کے بارے میں ثابت ہے۔ بلکہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام کافروں کی لاشوں کو کنویں میں ڈلوا دیا تو ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، بے شک ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا۔ تو حضرت عمر نے کہا حضور آپ ان روحوں سے، ان جسموں سے بات کر رہے ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں، روحیں نکل چکی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، فرق یہ ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے، وہ کافر روحیں تھیں، اور مسلمان روحیں جواب بھی دیتی ہیں۔ چنانچہ ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اور سلام تو اسی کو کیا جا سکتا ہے جو سنے اور سن کر جواب دے۔ اب ان کا جواب ہم نہیں سنتے لیکن جن کو تعلق ہے وہ سنتے ہیں۔ چنانچہ اس میں متعدد جگہ، یہ ان کی کتاب کمالات اشرفیہ تھانوی صاحب نے اس پر کئی جگہ وضاحت کی ہے کہ مردوں سے باتیں بھی ہوئی ہیں اور ان کے کمالات کے بارے میں بھی، بلکہ ان کی کتاب جمال الاولیاء میں جگہ جگہ ذکر ہے۔ حضرت علی کلام کرتے تھے، حضرت عمر کلام کرتے تھے، صحابہ کے بارے میں کلام کرتے تھے، اور قبروں میں جو جو کچھ ہوئی، یہ جو چیزیں ہیں یہ روحانیت ہے، ان کا جادو سے کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے اللہ اپنی مخلوق کو مدد پہنچا رہا ہے۔
تو آپ ان میں دیکھ لیں کتنے لوگوں کا وہاں سلسلے ہوتے ہیں. تو یہ ایک وہ ہم کیوں جاتے ہیں کہ انہی کی برکت سے ہمیں دین اور اس کی تربیت ملی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ کا بندہ بنایا ہے. تو وہاں اگر کوئی غلط کام ہوتا ہو جی تو اس کو تو روکنا چاہیے. دیکھیں نا، مثال کے طور پہ مزارات سے دیکھا گیا ہے کہ لوگ نشہ کرتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. نشہ جتنا بھی ہر قسم کا نشہ اسلام میں حرام ہے، مگر کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ غیر مسلموں نے یا دشمنوں نے ان کو مزارات پر بٹھایا ہو مزارات کو بدنام کرنے کے لیے؟ کیونکہ وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ خانقاہیں جو کام کرتی ہیں وہ ان کی پوری، یعنی آپ اندازہ کر لیجئے کہ پورا ورلڈ ان کا میڈیا وہ کام نہیں کر سکتا. ان کی فوجیں، ان کے اخبار، ان کے میگزین، ان کی کتابیں وہ کام نہیں کر سکتی جو اللہ کا ایک ولی کرتا ہے. جس طرح حضرت خواجہ غریب نواز نے 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا. اور یہ اشرف علی صاحب تھانوی نے ان کے بارے میں اپنی کتاب، اس میں یہ جو ہے کمالات اشرفیہ، اس کے صفحہ 236 پہ لکھا کہ ایک انگریز وائس رائے لارڈ کرزن نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ حیرت انگیز بات میں نے یہ دیکھی کہ اجمیر میں ایک مردہ کو دیکھا کہ اجمیر میں پڑا ہوا سارے ہندوستان پر سلطنت کر رہا ہے. واقعی خواجہ صاحب یعنی خواجہ غریب نواز کے ساتھ لوگوں کو، بالخصوص ریاست کے عمراء کو بہت عقیدت ہے. ان حضرات نے اللہ کی اطاعت کی تھی، پھر دیکھیے کیا رنگ ظاہر ہو رہا ہے. تو وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ان خانقاہوں اور مزاروں سے جو فیض پہنچ رہا ہے، اس کو اگر نہ روکا تو ہم لوگوں سے اسلام کو نہیں نکال سکیں گے. آج سینٹرل ایشیا جو ہمارے پاس ایک بڑی مثال ہے کہ اس میں اسلام کیوں باقی رہا، انہی خانقاہوں، مزارات اور مساجد کی وجہ سے رہا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں یا ان کی بارگاہیں وہ ہیں جہاں سے لوگوں کو نیکی اور ہدایت پہنچتی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کسی طرح ان کو ختم کریں. تو وہ اور چیزیں تو روک نہیں سکتے بدنام کرنے کے لیے. کسی نے وہاں نشہ شروع کروا دیا یا غلط لوگ بٹھا دیے یا عورتوں سے ایسے کام کروا لیے، بھنگڑا ڈلوا دیا، ناچ کروا دیا، تو یہ چیزیں ان کی کوئی تائید نہیں کرے گا. یہ لوگ خود شریعت و سنت کے پابند ہوتے ہیں تمام اولیاء کرام، اور شریعت و سنت کو ہی پسند کرتے ہیں. اگر ان کے مزارات پر کوئی غلط چیز ہوتی ہے تو وہ خود بھی اس سے خوش نہیں ہوں گے اور نہ ہی کسی اور کو اس ایسی حرکت سے فائدہ ہو سکتا ہے. جو سنت طریقہ ہے، جائیں زیارت کریں، وہاں فاتحہ خوانی کریں، ان کے توسل سے دعا کریں. اس دعا کی حدیث میں تعلیم دی گئی کس طرح کی جائے. چنانچہ ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا تعلیم فرمائی تو اس میں خود یہ الفاظ ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، کہ پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد کرو اور پھر میری طرف متوجہ ہو کر یہ کہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ اپنی حاجت جو اللہ کی طرف ہے اس کو آپ کو اس میں عرض کرتا ہوں کہ میری سفارش فرمائیں، اللہ کی طرف یہ میری مشکل حل کروائیں. تو اگر یہ طریقہ درست نہ ہوتا تو حضور ایسا نہ کہتے. اور نبی پاک نے پہلے نبیوں کے توسل سے دعا کی. جب حضرت علی کی والدہ کا انتقال ہوا تو حضور نے یہ بھی دعا کی بحق نبی کا والانبیاء الذین من قبلی، کہ اپنے حبیب کے، اپنے نبی کے صدقے اور ان نبیوں کے صدقے جو مجھ سے پہلے ہو گئے، یعنی ان کو بخش دے. حضرت علی کی والدہ حضور کی چچی تھی تو خود حضور نے یہ دعا کی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بتا دوں کہ اولیاء کرام، انبیاء کرام اللہ کی مخلوق ہے. ان کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کسی طرح ان کی پوجا ہوگی تو نہیں ہو سکتی. عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے. ان کی وہ تعظیم، ایسی تعظیم جس کی اجازت نہیں وہ بھی نہیں ہوگی. ہاں، جو شریعت و سنت کے احکام کے مطابق جو تعلیم کیا گیا کہ ان کی کیسے تعظیم کرتی ہیں، ان کو معبود نہیں سمجھنا، ان کو ہرگز اللہ کے برابر یا اس کا شریک یا اس کے مثل، ایکول یا ایگزامپل نہیں سمجھنا. ہاں، جو کرنا یہ ہے کہ ان کو اللہ کی مخلوق جانتے ہوئے، اللہ کا پیارا جانتے ہوئے، اللہ کا ان کو برگزیدہ کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، اللہ نے اذن دیا ہے. چنانچہ میں نے آپ کو حضرت عیسیٰ کے وہ الفاظ جو قرآن میں ہیں کہ جی میں ٹھیک کرتا ہوں مگر اللہ کے حکم سے، تو یہ اس بات سے پتہ چلا کہ جب حضرت عیسیٰ کو اتنے اختیار ہیں تو حبیب اللہ کو کتنے ہوں گے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں. اور اولیاء کرام حضور کی امت ہیں، حضور کی امت کے اولیاء، اور العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث ہیں. تو اور ابھی میں نے آپ کو سنایا کہ وہ حضور کے ہی معجزے ہیں، یعنی انہی کا فیضان ہے، جس طرح کہ تھانوی صاحب نے کہا.
تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ہم لوگ ان کی عبادت نہیں کریں گے. دوسری بات، قبروں پہ سجدہ نہیں ہوگا، زندہ کو بھی نہیں ہوگا، مردہ کو بھی نہیں ہوگا. اگر کوئی چومنے کے لیے جھکا ہے تو اس کی شکل سجدے کی سی ہے، مگر ہم اس کو بھی منع کریں گے کہ ایسا بھی نہ کرے. ہاں مزار شریف اونچا ہے، چوم لے. جھکے گا تو دوسرے کو شبہ نہ ہو جائے کہ کہیں سجدہ کر رہا ہے، حالانکہ وہ چومنے کے لیے جھکا. اب فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار، اس میں لکھا ہے ماں کے قدموں کو چومنا ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا. تو لازمی بات ہے ایک بیٹا اگر ماں کے قدموں کو چومنے کے لیے جھکے گا تو صورت تو جو شکل ہے وہ سجدے کی سی ہوگی، مگر اس کی نیت نہیں ہے. اسی لیے نبی پاک نے فرما دیا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال تو نیت کے ساتھ ہیں، یعنی ان کا دار و مدار نیت پر ہے. تو جب اس کی نیت نہیں معلوم تو ہم اس پہ فتویٰ تو نہیں لگا سکتے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ شرک کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا سجدہ کرنا یہ شرک ہے، تعظیم کا سجدہ کرنا حرام ہے. اگر تعظیمی سجدہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا، عبادت سجدہ عبودیت کرے گا تو شرک ہوگا، اور شرک والے کی بخشش نہیں ہوتی. لیکن دونوں سجدے اسلام میں نہیں ہے، نہ تعظیمی ہے نہ عبودیت. وہ اللہ کے لیے ہے سجدہ عبودیت، کہ اللہ معبود ہے، الہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. مزار کو بھی اگر کوئی چومنے کے لیے بھی جھکتا ہے تو ایسے وقت میں اگر وہ محبت کا غلبہ ہے تو دیکھے کہ کسی اور کو شبہ نہ ہو جائے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے دوسرا آدمی بدگمانی کر سکتا ہے. لیکن ان کی تعظیم کرنا، اب جیسے شفا شریف میں حدیث پاک موجود ہے اور مستدرک امام حاکم میں حضرت ابو ایوب انصاری کا واقعہ موجود ہے کہ وہ حضور کی قبر انور پر منہ رکھے بیٹھے تھے. چنانچہ یہ مروان آیا، اس نے دیکھا، اب وہ صحابی ہیں، اگر قبر پہ منہ رکھنا یا چومنا یا ہاتھ لگانا منع ہوتا تو صحابی یہ کام نہ کرتے. اور دوسری شفا شریف میں حدیث پاک موجود کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضور کے بیٹھنے کی جگہ پہ یوں ہاتھ پھیر کے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اور لوگوں کو یہ چیز دکھا کے کرتے تھے جمعہ کے دن، تاکہ بعد میں آنے والے دیکھیں کہ ہم نبی پاک کے تبرکات کا کتنا احترام کرتے ہیں، ہمیں کتنی محبت ہے. تو یہ چیز سر نظر آ رہی ہے. اب اس میں کوئی ایسی حیثیت نہیں پائی جا رہی کہ شبہ ہو. آپ نے اس کو چوما ہے تبرک کے طور پر. آپ قرآن شریف کو چوم رہے ہیں، جو گتا ہے یا غلاف چڑھا ہوا ہے وہ تو قرآن نہیں، کاغذ قرآن نہیں، انک قرآن نہیں، جو لفظ لکھے ہوئے ہیں وہ قرآن ہیں. اب وہ لفظ لگے کاغذ کے ساتھ، برکت آ گئی کاغذ میں، کاغذ لگا گتے کے ساتھ، برکت گتے میں آئی، اس پر آپ نے غلاف چڑھا لیا. ان سب کا تعلق اللہ کے کلام سے ہو گیا، ہم چوم لیتے ہیں محبت کے ساتھ. تو وہ اللہ والا ہے، قبر میں جو ہے اس کی نسبت بھی اللہ کے ساتھ ہے. اور حدیث شریف میں ہے قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے. حجر اسود کو چومتے ہیں، وہ جنت کا پتھر ہے. تو مومن کی قبر بھی تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس کی نسبت بھی جنت کے ساتھ. تو اولیاء کے مزارات کو ان سے تبرک حاصل کرنا، اس کا ثبوت موجود ہے. اور تھانوی صاحب نے جگہ جگہ جمال الاولیاء میں، بوادر النوادر میں، اپنی دیگر کتابوں میں، امداد المشتاق میں لکھا. قبر کے بارے میں مزید وضاحت چاہیے ہو تو میں اور بھی پیش کر دوں، لیکن میں نے مختصراً صرف یہ واضح کیا ہے کہ ہم لوگ قبر والوں سے محبت کی وجہ سے، ایمانی محبت کی، ان لوگوں نے ہم پر احسان کیا، ہمیں دین سکھایا، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے. تو محبت سے ان کو یا ان کے غلاف کو چوم لیں، یہ ہرگز غلط نہیں، نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ ناجائز ہے، نہ حرام ہے، یہ محبت ہے. ہاں ادب کا خیال رکھے، بے ادبی نہ کرے. اور یہ ہم لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم نے شریعت کے خلاف کچھ کیا، نبی پاک کی سنت کے خلاف کچھ کیا تو غلط ہوگا. آپ کی ایک بات کا جواب رہ گیا کہ آپ نے کہا کہ یہودیوں اور نصارہ کے بارے میں وہ لوگ پوجا کرتے تھے، ہم پوجا نہیں کرتے. انہوں نے اگر قبروں کو یا دوسری چیزوں کو عبادت کا وہ سمجھ لیا تھا، وہ پوجا کی جگہ سمجھ لی، یا ان کی پوجا شروع کر دی کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. تو وہ پوجا کرتے تھے. اور ہمارے نزدیک اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، یہ لا نفی کا ہے، نیگیٹو. الہ کے معنی معبود، ورتھی اور ورشپ، عبادت کے لائق. تو ہم نے الا اللہ یعنی سوائے اللہ، اللہ کا نام لینے سے پہلے باقی تمام معبودان باطلہ کی نفی کی ہے. پھر ہم نے اللہ کے اثبات کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پہلے سب کی نفی کی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہم تو نماز جنازہ میں سجدہ نہیں کرتے.
صرف اس لیے کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ یہ سجدہ اللہ کو نہیں ہے بلکہ سامنے والی میت کو ہے، اس میں ہم اس میں سجدہ نہیں کرتے تو ہم قبر کو کہاں سے سجدہ کریں گے؟ اور سجدہ کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے، قبر والے کو راضی نہیں کریں گے تو کیا فائدہ لیں گے؟ اور اگر ہم برکت لینے کے لیے گئے، اب ان کو برکت کا میں بتاؤں آپ کو کہ قبروں کا بابرکت ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے. جس طرح مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے معراج کے واقعے میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ. چنانچہ اشرف علی صاحب تھانوی بھی اس کی تفسیر میں یہ لگتے ہیں الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. کون سی برکتیں؟ کہ وہاں کثرت سے نبیوں کی قبریں ہیں، تو اللہ خود ان کو برکت والی جگہ فرما رہا ہے. تو اگر میں وہاں برکت حاصل کرنے جاتا ہوں، اور قرآن سے ثابت ہے جہاں اللہ کی رحمت ہو. اب دیکھیں مقام ابراہیم ہے مکہ مکرمہ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے. اس کو حکم دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ. حالانکہ وہاں ان کے قدموں کے نشان ہیں، وہ خود نہیں ہیں، نہ قدم ہیں، صرف نشان ہیں. تو جب قدموں کے نشان، سجدہ گاہ، سجدہ اللہ کو ہوگا، مگر وہاں جب ہی رکھو جہاں کسی پیارے کے قدم آئے ہیں، تو جہاں صرف قدموں کا نشان ہے وہ جگہ اتنی پسندیدہ، تو جہاں اللہ والا سب سے پاؤں تک خود آرام فرما ہے وہ جگہ کتنی پسندیدہ ہوگی. صفا اور مروہ کو شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں کہا گیا. اس پہ حضرت ہاجرہ کے قدم آئے. تو جہاں اللہ والوں کی کوئی نسبت ہو وہ جگہیں مبارک ہوتی ہیں. وہاں جانا، وہاں جا کر دعا کرنا، ان جگہوں پہ جا کے اللہ کی رحمت حاصل کرنا، اور ان لوگوں سے، یعنی اگر مزار پر گئے ہیں تو مزار والے سے کہنا کہ آپ بھی اللہ کے بارگاہ میں میری سفارش کریں. تو یہ نہایت مبارک ہے اور مسنون ہے، صحیح طرح چلا آ رہا ہے بزرگوں سے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم شریعت و سنت کی پیروی نہیں، ان لوگوں سے عقیدت و محبت رکھیں اور ان سے صحیح برکات حاصل کریں. بہت بہت شکریہ توقع صاحب، مہربانی. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.